قریش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے صحیح سالم تشریف لے جانے کے بعد اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے تھے، اور ان کی تمام کوشش، تمام جوش و خروش اور تمام خواہشات مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے صرف ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تباہ و قتل کرنے کا اہتمام تمام قریش مکہ کا سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا۔ اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اور مشغلوں پر غالب آ گئی تھی۔ اسی دوران ان کی آپس کی رقابتیں اور معمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو کر ساری قوم اپنی تمام طاقتیں اسی ایک کام میں صرف کر دینے پر آمادہ و مستعد ہو گئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان قریباً 300 میل کا فاصلہ تھا۔ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خود اختیاری اور مدافعت کی اجازت مل چکی تھی۔ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کی راستے کی بے پناہ رکاوٹیں دور کر دینا بھی لازمی امر تھا۔ مسلمانوں کی جمعیت مدینہ منورہ میں 300-400 مردوں سے زیادہ نہ تھی۔ کفار مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے ایک جماعت کو ہمراہ لے کر اور مکے سے چل کر مدینہ منورہ کی متصلہ چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیا۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپے کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئی، لیکن دشمن نکل چکا تھا، مجبوراً لوٹ آئے۔ یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم 250 میل چل کر تمہارے گھروں سے تمہارے اموال کو لوٹ کر لا سکتے ہیں۔ ادھر دوسری تدبیروں سے بھی وہ غافل نہ تھے۔ انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف مدینے کی یہودیوں سے برابر خط و کتابت جاری کر رکھی تھی، اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا تھا۔ اسی سال کے ماہ شعبان میں تحویل قبلے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور چند ہی روز کے بعد کہ ماہ شعبان بھی ختم نہ ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ شروع رمضان میں یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور وہ مدینے کے قریب ہو کر گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے اور قرظ بن جابر کی حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرنا ان کی تجارت کے لیے بے حد مضر ہے اور ان کی تجارت ملک شام سے منقطع ہو سکتی ہے۔ یہ جمعیت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کا مدعا تخویف و تعذیب ہی تھا، اس لیے ان کی روانگی میں جنگی احتیاطیں بھی ملحوظ نہیں رکھی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراً مطلع اور باخبر ہو گیا۔ امیر قافلہ ابو سفیان راستے سے کترا کر اور بچ کر اپنے قافلے کو نکال کر لے گیا، اور اس نے زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر راستے ہی میں مکے کی طرف دوڑا دیا کہ ہم کو مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، ہماری مدد کرو اور اپنے اموال کو بچاؤ۔ اس خبر کے پہنچتے ہی ابو جہل مکے سے قریباً 1000 جرار فوج، جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، لے کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکے سے نکلا۔ یہ تمام لشکر ہر طرح کیل کانٹے سے درست اور سپاہی سب زرہ پوش تھے، گانے والے بھی ہمراہ تھے۔ عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، ابو جہل بن ہشام وغیرہ کل 13 آدمی کھانا کھلانے والے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکے میں پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت جو قافلہ والوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجی گئی تھی، واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ چکے ہیں، اب واپس چلے جاؤ، لیکن ابو جہل اپنے جرار لشکر پر مغرور تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ویسے ہی چلا جائے۔ ابو جہل در حقیقت یہ لشکر صرف قافلے کی حفاظت کے لیے ہی لے کر نہیں نکلا تھا، بلکہ اسے پیشتر عمرو بن حضرمی، ایک شخص قریش کا حلیف، بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں بطن نخلا کی طرف بعض حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔ قریش نے عمرو بن حضرمی کے قتل کو بہانہ بنا کر جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ زمزم بن عمرو قافلہ والوں کی طرف سے استمداد کے لیے پہنچا، اور ابو جہل جو پہلے سے روانگی پر آمدہ تھا روانہ ہو گیا۔
चुनांचे अबू जहल बराबर कूचो मुकाम करता हुआ मदीने की तरफ बढ़ता हुआ चला आया। इस्लामी लश्कर बदर के मुकाम पर पहुंचा तो देखा कि कुफार पहले से बुलंद किला जमीन पर काबिज मुतसर्रफ और खैमजन है। मुसलमानों को नशीबी और रेतीली जगह ठहरना पड़ा, मगर बदर के चश्मों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कुफार में से जो शख्स उस चश्मे से पानी लेने आए उसको ना रोको और पानी लेने दो। साहबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें इबादत करते और दुआएं मांगते थे। साहबा इकराम कुरैश के मुकाबले में तादाद के एतबार से 1 पर 3 थे और सामान्य हर्ब के एतबार से 1 पर 100 भी ना थे। कुफार सब जिरापोश और जवान तवाना थे। मुसलमान आमतौर पर फाकाजदों, नातवा, बीमार और ज़ईफ थे। मामूली हथियार भी सबके पास पूरे ना थे। किसी के पास तलवार थी तो नेजा और कमान ना थी, किसी के पास सिर्फ नेजा था, तलवार ना थी। जब मुसलमान जाकर खैमजन हो गए तो कुफार ने उमैर बिन वहब जमही को सुराग रसाम बनाकर रवाना किया कि मुसलमानों के लश्कर की तादाद मालूम कराए। उमैर ने जाकर कहा कि मुसलमानों की तादाद 310 से ज्यादा नहीं है और उनमें से सिर्फ 2 सवार हैं। कुफार के गुरूर का अंदाजा इससे हो सकता है कि उतबा बिन रबिया ने जब इस किल्लत तादाद का हाल सुना तो कहा कि इन थोड़े से आदमियों से लड़ने की जरूरत नहीं, हमको बिला जंग किए हुए वापस होना चाहिए क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है। लेकिन अबू जहल ने मुखालिफत की और कहा कि इन सब का खात्मा ही कर देना चाहिए। बिलाखिर अगले रोज 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी को मैदान कारजार गर्म हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल अपनी इबादत के छोटे से छपर में गए और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अर्ज किया, इलाही, अगर तूने इस छोटी सी जमात को हिला कर दिया तो जमीन में तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरा सी देर के लिए एकाएक गनूत की तारी हो गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर मुस्कुराते हुए निकले और फरमाया कि कुफार की फौज को शिकस्त होगी और वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। सयहज़ुमुल जमअ व युवल्लून अद-दुब्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि तुम जंग में इब्तिदा ना करना। मुसलमानों में 80 या 80 से 2-3 ज्यादा मुहाजिरीन थे, बाकी अंसार थे। अंसार में 61 कबायली औस के आदमी थे और 17 खजरज के। तरफ़ैन से सफूफे जंग आरास्ता हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तीर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इशारे से तस्वीर सफूफ फरमाते थे। उसके बाद कुफार के लश्कर से रस्म अरब के मुआफिक अव्वल उतबा, शीबा, बसरान, रबिया और वलीद बिन उतमा निकलकर मैदान में आए और जंग मुबारिजा के लिए ललकार कर लश्कर इस्लाम से अपने मुकाबले पर लड़ने वाले 3 शख्स तलब किए। उन तीनों का मुकाबला करने के लिए अंसार के 3 शख्स औफ मऊज, बसरान अफरा और अब्दुल्लाह बिन रवाहा निकले। उतबा ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसार यानी अहले मदीना में से हैं। उतबा ने निहायत मुतकब्बिराना अंदाज और दुरुस्त लहजे में कहा, हमको तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं। फिर चिल्लाकर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले के लिए हमारी जाते बिरादरी के लोगों को यानी कुरैश में से मुहाजिरीन को भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर हुक्म दिया कि उतबा के मुकाबले को हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और उतबा के भाई शीबा के मुकाबले को उबैदुल्लाह बिन हर्थ और उतबा के बेटे वलीद के मुकाबले को अली बिन अबी तालिब जाएंगे। यह हुक्म सुनते ही बिला तामुल तीनों सहाबी मैदान में निकले। उतबा ने उन तीनों के नाम दरियाफ्त किए, हालांकि वो उनको खूब पहचानता था। उनके नाम सुनकर कहा, हाँ, तुमसे हम लड़ेंगे। मुकाबला शुरू हुआ। हजरत हमजा और हजरत अली ने उतबा और वलीद दोनों बाप बेटे को एक ही वार में कत्ल कर दिया। शीबा के मुकाबले में हजरत उबैदा जख्मी हुए। जख्म बहुत कारी लगा जिससे वो जानबर ना हो सके। ये देखकर हजरत अली ने बढ़कर शीबा को कत्ल कर दिया और उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। उसके बाद कुफार की सफ़े हमला आवर हुई।
ادھر سے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے خوب داد مردانگی دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو قتل اور 90 کو اسیر کرا کر میدان سے بھاگ نکلے۔ جب کفار میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کے نسبت تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ نیم مردہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، دیکھ تجھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے پوچھا لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو ہزیمت ہوئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا میری گردن مونڈھوں سے ملا کر کاٹنا تاکہ میرا سر دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے کہ سردار کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ کے پاؤں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑائی میں 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہداء کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنویں میں ڈلوا کر اوپر سے مٹی ڈلوا دی۔ صرف امیہ بن خلف کا لاشا اس لیے کہ پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، اٹھا کر اور مشرکوں کی لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جا سکا، لہذا اس کو وہیں مٹی ڈال کر چھپا دیا گیا۔